السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے بہتر ہوں گے۔ آج جو ہم اس ویڈیو کے ذریعے سیکھیں گے جو ناظرین، وہ یہ ہے کہ بہت ضروری اہم مسائل ہے، وہ یہ کہ کون کون سی باتیں غسل کے اندر فرض ہے، یعنی ایسی چیز جس کے بنا پر غسل اگر کوئی شخص کر لے اور اس کو ترک کر دے، چھوڑ دے، تو جس کی وجہ سے غسل وہ قابل غسل نہیں ہوگا۔ اس غسل کا اعادہ کرنا، غسل کو واجب لوٹانا اس شخص پر واجب ہوگا اس حالت میں جبکہ وہ جنابت کی حالت میں، یعنی ناپاک شخص، وہ اگر وہ عورت ہو یا مرد ہو، اگر وہ جنابت ناپاکی کی حالت میں اگر وہ جس پر غسل فرض ہو گیا تھا، اور اگر وہ شخص ان تین چیزوں کو چھوڑ دے تو یا ان میں سے ایک بھی کو چھوڑ دے گا تو اس پر وہ غسل دوبارہ لوٹانا اس پر ضروری ہوگا، جس سے ہم غسل کے فرائض کہتے ہیں۔ بہار شریعت پروف کتاب جو ہے، جس میں لکھا ہے بہار شریعت، صفحہ نمبر 34 اور 35 پر یہ باتیں ہیں جو غسل میں فرض ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کلی کرنا، یعنی کلی کرنا یعنی منہ کا ہر حصہ ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ کلی کرنا یعنی منہ کا ہر حصہ ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی کا بہہ جانا، یعنی اس طرح کلی کرنا کہ منہ کے ہر حصے میں اس پانی کا بہہ جانا یہ غسل میں ضروری ہوا کرتا۔ ان لوگوں کے لیے جو شخص غسل کر رہا ہو جبکہ وہ ناپاکی والا شخص، ناپاک شخص، اس شخص کے لیے ہے۔ اور دوسری بات وہ یہ کہ ناک میں پانی ڈالنا، یعنی دونوں نتھوں کا جہاں تک نرم جگہ ہے ڈھلنا، کہ پانی کو سونگھ کر اور اوپر چڑھانا، یعنی پہلی بات تو کلی کرنا اس طرح کے حلق کی جڑ تک پورا پانی بہہ جائے، اور دوسری بات یہ کہ ناک میں پانی ڈالنا اور یہاں تک اس طرح ڈالنا کہ وہ نرم والی جو ہڈی ہے وہاں تک پانی کو لے کر سونگے، جس سے وہ پانی نرم ہڈی اوپر تک پہنچ جائے، یعنی ہر حصہ میں اس پانی کا بہہ جانا ایک دم ضروری لازمی ہوتا ہے۔ اور اگر ریٹھ جو گندگی وغیرہ جو ہوتا ہے اس کا بھی نکالنا، اس کو بھی دور کرنا، یہ بھی غسل میں فرض ہوا کرتا ہے، ضروری ہوا کرتا ہے۔ اگر جو شخص جنابت کی حالت میں غسل کرتا ہو، جیسے عورت پر غسل واجب ہو جایا کرتا ہے حیض و نفاس سے فارغ ہونے کے بعد، اور مرد پر احتلام یعنی یا وطی وغیرہ کرنے سے جو غسل فرض ہو جایا کرتا ہے شہوت وغیرہ کرنے سے، تو ایسے غسل میں کرنا ان سب کا ایک دم لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ اور تیسری بات وہ یہ کہ تمام ظاہر بدن پر پانی بہہ جانا، یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک ہر جگہ ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے ہر حصے پر پانی کا بہہ جانا ایک دم ضروری ہے۔ غسل میں احتیاط ایک دم کرنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ پانی بہہ جانے سے مطلب کم از کم 2 بوند کا بہہ جانا ایک دم لازمی اور ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں غسل کیا، یعنی ناپاک شخص جس پر غسل فرض ہو چکا تھا، اور وہ شخص غسل کر رہا ہے، اور اگر ایک بال کے ناکے کے برابر بھی اگر وہ عضو نہ بھیگا تو اس شخص کا غسل نہیں ہوا، اسے پھر غسل کا اعادہ کرنا ہوگا، غسل کو لوٹانا ہوگا، پھر اس کا غسل ہوگا۔ اگر کوئی شخص غسل کیا اور اگر بال کے ناکے کے برابر بھی اگر بدن کا کوئی بھی حصہ اگر نہیں بھیگا، نہیں اس پر پانی نہیں پہنچا، تو اس شخص کا غسل نہیں ہوگا، اور جس کا غسل نہیں ہوگا تو اس کی نمازیں بھی نہیں ہوں گی۔ یہ 3 فرائض ان لوگوں کے لیے ہے جو جنابت کی حالت میں غسل کرے، اور اگر ان کو ترک کر دے، چھوڑ دے، تو اس شخص کا غسل قابل غسل نہیں ہوگا، یعنی اس کو لوٹانا ضروری ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اسی طرح غسل کیا، یعنی پاک صاف ہے، اور اگر نہیں بھی کیا پھر بھی کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، ہاں مگر جس پر غسل فرض ہو چکا تھا، وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، تو اس شخص پر یہ تینوں کام کا بجا لانا ایک دم اہم اور ضروری ہے، اس کے بغیر غسل ہوگا ہی نہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں جو کہ ایک دم ضروری مسائل، لوگ
غسل کب فرض ہوتا ہے، اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے بتا چکا تھا کن کن چیزوں سے غسل فرض ہو جایا کرتا ہے۔ یہ تو غسل میں یہ چیزیں کرنا فرض ہے، یہ مسائل کا بچا لینا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص عورت بس اوقات عورتیں بچہ جو استنجا وغیرہ یا کپڑا وغیرہ دھلنے سے جو چھیٹا پڑ جاتا ہے تو اس سے غسل فرض نہیں ہوا کرتا ہے۔ پھر کوئی شخص کا پاؤں نالا میں پڑ گیا، کہیں جا رہا تھا تو راستے میں نالا وغیرہ کی وجہ سے پانی کی جام ہو جانے کی وجہ سے پاؤں پڑ گیا تو اس سے غسل فرض نہیں ہوا کرتا ہے، البتہ اسے دھل لے گا تو وہ شخص پاک و صاف ہو جائے گا۔ پھر کوئی بچہ کسی پر استنجا کر دیا، کسی ماں پر یا کسی شخص پر، تو اس کپڑا کا دھل دے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، اور وہ حصہ کو بھی دھل دے وہ پاک ہو جائے گا۔ ہاں اگر دل کی تصفی کے لیے اگر چاہیں تو کپڑا اتار دے تو اور بہتر ہے۔ تو یہ تین باتیں جو تھی، ناک میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور سارے بدن پر پانی کا بہانا، یہ غسل میں فرض ہوا کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کو یہ مسائل سے آپ اب انشاءاللہ آشنا ہو جائیں گے، جو کہ اس سے پہلے آپ کتنے حضرات نا آشنا ہوتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ تمام حضرات کو یہ